بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 34 سورۃ الفلق آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ اس سبق کے ختم تک ہم سیکھ لیں گے 149 الفاظ جو قرآن میں تقریباً 32,187 بار آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اس کی مخلوق کے شر سے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، مگر اگلی 3 آیتوں میں 3 خاص شرور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ غاسق یعنی اندھیرا، النفاثات پھونکنے والیاں یا پھونکنے والے یعنی جادوگر، حاسد حسد کرنے والا۔ ان میں کیا چیز یکساں ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ ان تینوں میں سے کون سا نقصان ہماری راہ میں ہے، صرف اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شر اور شر سے، کس کے؟ غاسق اندھیرے کے، اذا اور اذ دونوں کا معنی ہے جب، اذا وقب جب وہ چھا جائے۔ اکثر برائیاں اور گندے کام رات کے وقت ہوتے ہیں، اسی طرح چوروں اور دشمنوں کے لیے رات کے وقت حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ رات دیر تک جاگنا بھی برائی ہے، کیونکہ ایسا کرنا فجر کے لیے اٹھنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ صحت کے لیے بھی خراب ہے، اور اس کی وجہ سے ہم صبح کے کام کرنے کا موقع بھی کھو دیتے ہیں اور صحت کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شر اور شر سے، النفاثات پھونکنے والوں کے، النفاثات بولتے وقت پھونکنا پڑتا ہے، نفاثات یہ ٹپ ہے اس کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے۔ فی العقد گرہوں میں، النفاثات فی العقد یعنی جادوگرنیاں یا جادوگر۔ جادو ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی اس سے متاثر ہے اور اس کو اللہ پر مکمل یقین نہیں ہے تو اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے شاید شرک کرنے لگ جائے یا ایسے کام کرے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ ڈرتے ہیں جادو سے تو پڑھ لیجئے اس سورت کو، اور یہ مت بھولیے کہ شیطان روزانہ 3 گانٹھ باندھ کر پھونکتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے سر کے پیچھے، تاکہ وہ ہم کو فجر کے اٹھنے سے روک سکے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شر اور شر سے، حاسد حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے آپ کے پاس سے اور اسے مل جائے، یا کم از کم ختم ہو جائے آپ کے پاس سے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ نقصان پہنچائے آپ کے مقام مرتبے کو، کام کو، یا آپ کے مال کو، یا آپ کو تکلیف پہنچائے۔ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں اس کی پناہ۔ جزاک اللہ خیر، اتنا ہی کافی آج کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔